ہاں ٹھیک ہے سر سکھا دیا. اب میرے سوال دوسرا یہ ہے کہ کیا دین مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس وقت موجود دین تو مختلف ہے بھائی, دین تو مختلف ہے بھائی. بھائی دیکھ اہل حدیث جو ہے تکفیر کرتے ہیں احناف کی, ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ سر ادھر نہ جا سر. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو جو دین سکھایا ہے کیا وہ دین مکمل ہے اس وقت؟ اہل بیت کو جو مکمل ہے وہ کامل. ٹھیک ہے سر. اب یہ بتائیں کہ کیا قرآن مجید کے بغیر بھی دین مکمل ہوتا ہے سر؟ قرآن مجید کے بغیر دین مکمل ہے؟ نہیں, دین مکمل نہیں ہے قرآن میں. اب قرآن مجید کے بغیر اگر دین مکمل نہیں ہے تو سر اب میرا چھوٹا سا ریکویسٹ یہ ہے کہ موجودہ قرآن جو اس وقت موجود ہے اس کے اگر کوئی شخص اس کا منکر ہو تو کیا وہ شخص مومن ہے یا کافر ہے؟ اگر منکر ہو, کس طرح منکر ہو؟ کہہ دے کہ اللہ کا کتاب نہیں ہے. حرف بحرف قرآن مجید جس طرح حضور علیہ السلام نے آپ کے مذہب کے بقول آپ کے مذہب کے مطابق مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے, ٹھیک ہے. اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید دی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو دی ہے, اب اس وقت کیا وہ قرآن موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کا منکر کافر ہے یا مسلمان ہے؟ وہ موجود ہے اور اس کا منکر کافر ہے. اچھا سر وہ کہاں موجود ہے؟ اگر جو جان ہے, جان کے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. اچھا سر جو جان مطلب میں نہیں سمجھا. جو ایک بات کو جانتا ہے اور انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. اچھا سر جو اس وقت آپ نے ابھی لیکن جو دیکھیں جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جانتا ہے اور اس کو تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ فلان چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہے, انجام نہیں دی ہے, وہ کلمہ گو ہے, کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن وہ ایک چیز کو نہیں مانتا اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے, تو وہ کافر نہیں ہے. کفر تکذیب سے ہوتی ہے, کفر تکذیب سے ہوتی ہے کہ اگر میں تکذیب کروں نا نستجیر باللہ, کہہ دوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے, تو ایک کفر ہے. یا مثلا میں ایسا جو ایک چیز جو مجھے پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, فرمایا ہے, وہ ضروری بات ہے, حتماً فرمایا, تو میں اس کا انکار کر دوں پھر وہ کافر. ایسے ہی کافر نہیں بنتا کوئی شخص, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل سر آپ کی بہترین بات کی آپ نے ماشاءاللہ. سر اس وقت جو آپ بار بار آپ پورے چیپٹر ہم نے سنائے, لائیو سنائے, بالکل آپ اس کے اندر بار بار قرآن مجید سے آیات تلاوت کر رہے ہیں, قرآن مجید اس کو چوم بھی رہے ہیں. کیا یہ جو قرآن جو آپ کے ہاتھ میں تھا جس سے آپ پڑھ رہے تھے, یہ کیا قرآن مجید تحریف شدہ نہیں ہے؟ کیا اس قرآن مجید کا منکر کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اس کے بعد تحریف سے آپ کیا مراد لیتے ہو بھائی؟ تحریف کی تعریف کرو تک میں جواب دوں. تحریف سے کیا مراد لیتے ہو؟ سر تحریف سے آپ اپنی کوئی چیپٹر سنیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوح على العالم. آیت استراد دی عثمان وغیرہ ان لوگوں نے بس وہ کیا کر دیا, یہ ان لوگوں کی خیانت ہے, ٹھیک ہے. آیت استراد, آیت کا نزول استراد على العالم, آیت استراد دی عثمان وغیرہ ان لوگوں نے. سر اب آپ میری بات سنیں, کہیں سے روایت فی الحال نہیں پڑھے, آپ میری بات مکمل سن لیں. سر میری بات مکمل سننا, پھر میں دوبارہ سوال اپنے کو دوہرا رہا ہوں کہ جو قرآن آپ بار بار پڑھ رہے تھے اور ہاتھ میں اٹھا رہے تھے اور بار بار اس کو چوم بھی رہے تھے, ہاتھ میں بھی اٹھا رہے تھے, اور اس کے بارے میں نے آپ کو آپ کی آئیڈیو لنک بھی سنائی ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت آل محمد کا لفظ تھا جس کو عثمان وغیرہ نے خیانت کر کے مٹا دیا ہے, خیانت کر کے اس کے اندر تحریف کر دی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس نے تعریف کی کس نے نہیں کی, اس کو چھوڑو. اب یہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے, جس کو آپ ہاتھ میں اٹھا کے بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر تحریف ہے, کیا اس قرآن کا منکر کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں بھائی, اچھی طرح سے سن لو. یہ کتاب ہے الفصل فی الملل والاہواء والنحل, تالیف ابن حزم الطاہری, متوفى سنہ 556, الجزء الخامس. ملاحظہ فرمائیے, قال ابو محمد صفحہ نمبر 40 میں, القول بأن اللوحين تبديلا بأن بين اللوحين تبديلا كفر صریح, صحیح شاید مراد نہیں ہے, صریح مراد کہ بین اللوحین دفتین, دو گتیوں کے درمیان جو قرآن ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے, کوئی اس کا قائل ہو تو یہ کفر صریح ہے, وہ تکذیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. یہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تالیف ابن تیمیہ الحرانی, المجلد الثانی, کتاب چھپی ہے سنہ 1997 میں, الرمادی للنشر میں, ریاض نجد میں. یہاں پر صفحہ نمبر 1108 میں کہا, وَكَذَلِكَ مَنْ زَعَمَ مِنْهُمْ أَنَّ الْقُرْآنَ نُقِصَ مِنْهُ آيَاتٌ أَوْ كُتِمَتْ فَهَذَا لَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ بَلْ لَا شَكَّ فِي كُفْرِ مَنْ تَوَقَّفَ فِي تَكْفِيرِهِ. جو شخص کہہ دے کہ قرآن کریم کی آیت ناقص ہے, اس میں کوئی آیت کم ہے,
تو اس میں شک نہیں ہے تو وہ شخص کافر ہے، اور اس کی آیات کم ہو گئی ہیں وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سالم رکھے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس آپ کے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ جو قرآن کریم کو ناقص سمجھے، کم سمجھے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ملعون ہوتا ہے، وہ کافر ہے، بلکہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، الجزء السابع، تحقیق حبیب الرحمن العاظمی، یہ اعظم گڑھ میں بہت بڑے محدث تھے، یہ سن 1983-84 میں شاید ان کی وفات ہو گئی۔ چھاپ المکتب الاسلامی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 330 میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ امر عمر بن الخطاب منادیا، عمر بن الخطاب نے حکم دیا کہ منادی آ جاؤ، ان الصلاۃ جامعہ، کہ نماز پڑھو، نماز جماعت ہے۔ تو نماز جماعت کے بہانے اس نے لوگوں کو بلایا، پھر وہ ممبر پہ چڑھ گیا اور وہاں پہ اس نے خطبہ دیا۔ پھر اس نے کہا لا تخدعن عن آیت الرجم فإنها قد نزلت في کتاب اللہ عز وجل، اے لوگو دھوکے میں نہ رہو، آیے رجم قرآن میں نازل ہوئی ہے، وقرأناها، ہم نے اس کی تلاوت کی تھی، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آیے رجم جو ہے غائب ہو گئی۔ صرف وہ غائب نہیں ہوئے، قرآن کثیر، بہت سارا قرآن غائب ہو گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کی وفات کے ساتھ قرآن غائب ہو گئی ہے، بہت سارا قرآن غائب ہو گئی۔ یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور، چھاپ وہ کس کی حدیث تھی؟ عمر بن الخطاب کی۔ یہ سنن سعید ابن منصور، چھاپ دار السمیعی للنشر، المجلد الثانی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، ابن عمر کے بیٹے فرماتے ہیں لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، آپ میں سے کوئی بھی شخص اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ پورا قرآن اس کے پاس ہے۔ وما یدریک ما کلہ، تجھے کیا معلوم پورا قرآن کیا ہے؟ اوے تجھے کیا معلوم پورا قرآن کیا ہے؟ قد ذهب منه قرآن کثیر، بہت سارا قرآن جو غائب ہو چکا ہے، قرآن ضائع ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے، بھائی چلا گیا ختم۔ ولکن یقول، یہ کہہ دو تم، اخذنا منه ما ظهر منه، وہ جو بچ گیا، قرآن جو بچ گیا ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس ہے، باقی قرآن نہیں ہے۔ اس کا سند هذا السند صحیح لا مجال للشک فيه، یہ سند صحیح ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لانه محلا بسلسلة من ائمة الحديث، یہ سند، ہاں وہ بھائی ہمارے منتظر ہیں، ابھی آپ کو لے لیتا ہوں، نوجوان بھائی آپ کو لے لیتے ہیں، یہ بھائی صاحب ابھی آپ کی باری آئی نہیں سر، میری باری تو اس کی سند مزین ہے بہت عظیم صحابہ سے۔ تو عزیزو میرے بھائی، تم پہلے اپنی مذہب کی وہ فکر کرو نا، مجھ سے پوچھتے قرآن کامل ہے یا نہیں ہے، تاکہ میں کہہ دوں کامل نہیں ہے تو پھر مجھے فتویٰ لگا دے کہ اللہ یاری کافر، اللہ یاری کافر۔ بھائی میں کہتا ہوں میرا یہ عقیدہ ہے جو عمر کا ہے، اب اگر عمر کافر ہے، اگر اللہ یاری کافر ہے تو عمر بھی کافر ہے، اگر عمر مسلمان ہے تو اللہ یاری بھی مسلمان ہے، ختم بات۔ تم اپنی فکر کرو نا، تم اپنی فکر کرو، ایک طرف سے فتوے دیتے ہو کہ جو قید قرآن ناقص ہے وہ کافر ہے، پھر آپ کے عمر خطبہ دیتا ہے کہ ذہب قرآن ختم ہو چکا ہے، قرآن بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے۔ جواب دے دو بھیا سپاہی صاحبہ، بولڈ سپاہی صاحب بولڈ ہو، اس کے پاس جواب نہیں ہے، او بھائی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیرے پاس جواب نہیں ہے، مجھے پتا ہے، بولو غلط ثابت کرو، مجھے غلط ثابت کرو، بسم اللہ۔ غلط تو بات سنو گے تو غلط ثابت کریں گے نا، بسم اللہ۔ بات سنتے نہیں آپ، دیکھو میں نے آپ سے شروع میں ہی پہلے یہ بات کی تھی کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، آپ اپنے عقیدہ صاف واضح کر دیا کہ آپ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے تو عمر کا کیا عقیدہ تھا؟ عمر کا کیا عقیدہ تھا؟ عبداللہ ابن عمر ان دونوں کا کیا عقیدہ تھا ابھی جو میں نے حدیث دکھائی ہے؟ عمر کے عقیدے کو سائڈ پہ رکھو، آپ مولا علی نہیں سائڈ پہ نہیں رکھو، تمہارا امام ہے، وہ تیرا امام ہے، اس کا عقیدہ کیا تھا مجھے بتاؤ ذرا۔ جس طرح آپ کب سے عمر سائڈ پہ گیا بھائی؟ عمر کبھی سائڈ پہ، ہمیں تو تم نے ذبح کیا عمر کی وجہ سے، تم نے سپاہی صحابہ نے شیعوں کو تو ذبح کیا عمر کی وجہ سے، اب کہتے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھو، کب سے سائڈ پہ گیا عمر؟ عمر سائڈ پہ ہے بھائی، ان کا امام ہے، عمر کی اہمیت نہیں ہے، بات سنو، عمر سائڈ میں گیا بھائی، عمر کو چھوڑ دیا بھائی، شیعوں کی دشمنی کے چکر میں عمر سے بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ مزید بولو بھائی، مزید کس سے ہاتھ اٹھاؤ گے تم؟ سپاہی صاحب میں کہتے تو بول رہے، اچھا جواب کامل کرو اپنا، سر یہ میری بات سن رہے ہیں بھائی، سن رہے ہیں تو سنو سر، ہاں یہ کون سی طریقہ، جس طرح آپ حضرت عمر کو مجرم سمجھتے ہو، آپ کہتے ہو کہ یہ تحریف قرآن کا قائل ہے، سر حضرت عمر باوجود کل تعریف قرآن کا قائل مان بھی لیں تو جس طرح ناقص قرآن یا ادنا قرآن بھی پہنچا دیا ہے، مولا علی علیہ السلام نے تو کہا لا ترون وابدا، اس قرآن کو آپ دیکھو گے نہیں، یہ 12واں کار میں اب تک ناانصافی کے، ایک نے قرآن کو چھپا دیا ہے، دوسرے نے قرآن کو ناقص ہمارے تک پہنچا دیا ہے، اب یہ کون سا طریقہ ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے تو قرآن دیکھنے تک بھی ہمیں نہیں دیا کہ ایک قرآن بھی کوئی دنیا کے اندر بس وہ جو کچھ، اگر آپ اس کو امام مانتے ہیں نا، ابو بکر عمر اس کو امام مانتے ہیں تو پھر یہ واقعات پیش نہ آتے، ٹھیک ہے نا،
ابو بکر عمر سے شکوہ کرو کہ ان سے آپ شکوہ کرو، ابو بکر عمر سے شکوہ کرو نا، اہل بیت علیہ السلام سے شکوہ نہ کرو کہ قرآن ہمیں نہیں دکھایا، وہ ان کی بات مانتے ہیں نا، تم نے کب ابو بکر ان کی بات مانی ہے تاکہ ان کے قرآن بھی مان لے؟ کبھی ان کی امامت مانی ہے؟ ان کو اپنا گائیڈ مانتے، اپنا امام مانتے، اپنا لیڈر مانتے، پھر شکوہ کرتے کہ بھائی انہوں نے ہم سے قرآن چھپائی ہے، قرآن چھپایا، ان کو مانتے تو ہو نہیں، پر کہتے قرآن کیوں نہیں دکھایا؟ تم ان سے کہہ دو نا ابو بکر عمر سے کہ تم نے کیوں، جس کے پاس حقیقت میں قرآن ہے اس کو کیوں تم نے امام نہیں بنا، جو قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوتا، اس کی قرآن کو تم نے کیوں اخذ نہیں کیا؟ جب اس نے قرآن لے کے آیا کہ یہ قرآن ہے بھائی، یہ میں نے جمع کیا اپنے ہاتھ سے لکھا، اس کو کیوں تم نے اس کو نہیں مانا؟ اس سے شکوہ کرو۔